بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، ایک تو امریکن ڈاکٹرز اور کچھ بزنس مین، ان کا ایک چھوٹا سا وفد اسلام آباد آیا، اور ہمارے بڑے ہی اچھے رپورٹر ہیں انصار عباسی صاحب. اب تو میرا ہی سینئر ایڈیٹر ہیں. جی ہاں جی بالکل. بڑی اچھی خبر انہوں نے وہاں سے بریک کی میرے خیال میں، اور اس کی ڈیڈ لائن میرے خیال میں مکہ سے تھی. اچھا. ہاں میں نے دیکھی. عمرہ پہ گئے ہوں گے. عمرہ پہ گئے ہوئے، لیکن وہ سٹوری بریکنگ سٹوری تھی، اور پچھلے 2-3 دنوں سے اسی کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ جاری ہے. کوئی میٹنگ ہوئی ہے. ایک تو آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ برف پگھلے گی یا نہیں، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک دوسرا معاملہ بھی ہے. امریکی کانگریس میں کوئی پاکستان سے ریلیٹڈ کوئی ہیئرنگ ہو رہی ہے 20 اپریل کو. ہاں جی، پہلے بھی ویسے ایک ہیئرنگ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اچھا، اس پہ تھوڑی سی بات جو ہے وہ کرنی ضروری ہے. تیسرا جو ایشو ہے وہ ہے کہ جو مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ، دیکھیں ان کی جو ٹیرف انہوں نے امپوز کیے ریسیپروکل بیسس پہ، اس کے بعد آج پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی. پاکستان کی بھی ہلی ہے، لیکن کہتے ہیں بعد میں ریکور ہونا شروع ہو لیکن گیا. پہلے کریش ہوئی ہے. کریش. تو یہ سارے موضوعات ہیں. اسی سے اکانومی سے ریلیٹڈ ایک IMF کی ٹیم جو اسلام آباد میں ہے، آخر میں تھوڑی سی میں آپ کے ساتھ وہ بھی انفارمیشن شیئرنگ کروں گا. پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا عمران خان سے بیک ڈور چینل کوئی بات چیت جاری ہے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس سے پہلے میں اجازت دیں، چونکہ وہ مختصر بات ہے، وہ بیچ میں آؤٹ آف دی وے آ جائے گی. مارکیٹس کریش کی گئی ہیں، اور تقریباً کریش کر گئی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ سوال کیا گیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے وہاں پہ، جس پہ انہوں نے کہا کہ میں تو ایسا نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مارکیٹس کریش کریں، لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ جو بیماری کے لیے کچھ دوا جو ہے لینی پڑتی ہے. اور لیکن اس کا ایک اور پازیٹیو پہلو بھی ہے کہ 50+ ہو گئے ہیں کنٹریز جنہوں نے کانٹیکٹ کیا ہے US سے اس ٹیرف کے بعد کہ ہم آپ سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہی کہا ہے کہ ہم اس فیصلے کو واپس نہیں لینے والے. چلیے آگے بڑھیں. نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے یہ. اسی سے اب چونکہ امریکہ میں آپ نے جو کانگریس کی بات کی، ہیئرنگ کی، یہ پہلے بھی ایک ہیئرنگ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا بہت کچھ کہا گیا تھا، لیکن اس وقت چونکہ جو بائیڈن ہی رہا تھا، تو تھوڑی سی سچویشن جو کمپلیکس ہے. وہ جس طرح سے کبھی ویسے بلائیں نا مشاہد حسین شاہ صاحب کو، ہمارے شاہ صاحب اگر وہ سن بھی رہے ہوں تو دوبارہ ان سے پوچھیں کہ اب وہ ٹرمپ کی فون کال جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تو ظاہر ہے وہ بھی فور کاسٹ کر رہے تھے، اپنی طرف سے ایک اندازہ تھا ان کا. تو اس کے پیچھے کیا گیم ہے، ان کے پاس کیا کوئی انفارمیشن ہے، چوہا رپورٹ ہے. وہ جو صورتحال توقع کی جا رہی تھی ابھی تک ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ پہنچے وہاں پہ وزیر داخلہ شہزادے چیف صاحب کے، محسن نقوی، وہاں پہ کچھ میٹنگز بھی ہوئیں، کچھ ان کو میرا خیال ہے. پھر یہ جو حوالگی والا ہوا، شریف اللہ والا واقعہ، ابھی آگے کچھ سیکیورٹی کے حوالے سے گیم چل رہی ہیں. یہ جو منرل سمٹ ہو رہی ہے، کل سے شروع ہے منرل سمٹ، آج سے تقریباً کہہ لیں، تو وہ وہاں پہ بھی ایک سینئر ان کے آفیسر آ رہے ہیں امریکہ کے، ساؤتھ ایشیا کے بیورو کے، اور ساتھ ان کے ڈیلیگیشن ہے جو کاؤنٹر ٹیررزم پہ بھی بات کرے گا، اور بزنس اپرچونیٹیز کو بھی ایکسپلور کرے گا اپنے لیے، ٹریڈرز کے لیے، اور سمٹ میں شریک ہوگا. تو یہ ساتھ ہی یہ آپ نے جو ڈاکٹرز کی بات کی، کہ ڈاکٹرز اور بزنس مین، کہا جا رہا ہے کہ ایک بریف سا وفد جو کہ چونکہ عمران خان کے چاہنے والے آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بھی بہت زیادہ ہیں، پوری دنیا کی طرح لنڈن میں بھی، تو ایک ان کی طرف سے بھی کہہ لیں کہ وہاں پہ کوشش ہے، اور اس کوشش کو آبویسلی کچھ سپورٹ وہاں پہ کچھ کانگریس مین کی ہوگی میرا خیال ہے. ادروائز دیکھیں اس طرح آ کے وہ جو کہا جا رہا ہے، میں اب ان آفیشلی آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو چونکہ انصار عباسی صاحب نے بہت ہی اعلیٰ عہدیدار لکھا، لیکن جو سوشل میڈیا پہ وہ DGISI کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ ڈیلیگیشن ان سے ملا ہے. ہاں جی، اعلیٰ ہے، اعلیٰ ترین عہدیداروں میں ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے؟ وہ ٹھیک لکھا ہے نا، ٹھیک ہے، نام نہیں انہوں نے بتایا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں، لیکن سوشل میڈیا پہ یہ ہے. اب اس کی کنفرمیشن آفیشیلی ISPR کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے نہیں ہے، سوشل میڈیا یہ کہہ رہا ہے، اور نہ اس کا کوئی ڈینائل ہے. تو وہ ان سے ملا ہے، اور ادھر لیکن ایک مجھے تھوڑا سا حوالہ دے، جیل میں بھی ملاقات ہوئی ہے. سن لینا، ایک حوالہ مجھے دینے دیں. سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم لکھا ہے. اچھا جی. اس میں اس کالم کا عنوان جو ہے، اگر میں صحیح طرح سے یاد کروں، بوڑھے شیر کی انگڑائی. اچھا، اب سہیل وڑائی صاحب کے کالم کی آپ بات نہ کریں، سنیں نا. اور اس میں محسن نقوی صاحب کی کچھ چیزوں کا بھی ذکر ہے.
تو یہ جو عمران خان کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے، اور دوسری طرف میاں نواز شریف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سیاست میں کچھ تھوڑے سے ایکٹیو ہوئے ہیں، چونکہ محسن نقوی صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے کن سے؟ میاں صاحب سے، ہاں نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے تو نا. یہ ساری کھچڑی جو ہے، یہ اس ساری کو ذرا کھولنے کی وہ یہ تو لوکل کھچڑی ہے نا. پہلے اس کھچڑی کی طرف آ جائیں جو امریکہ سے پک رہی ہے اب، جی کہ وہ ادھر ملے اور بڑے گھر سے ملنے کے بعد وہ عمران خان سے بھی ملے ہیں. ظاہر ہے جو سمجھ آ رہی ہے بات کہ انہوں نے پہلے ان کا موقف سنا کہ یار کی مسئلہ ہے یار، اسی گل کر کے دیکھ لینے جا کے جو تسی کی چاہتے ہو کہ یہ ہے جو ہونا چاہیے یہ. پھر وہ ادھر ملے ہیں، ادھر سے کتنی برف پگھلی ہے، عمران خان کے موقف میں کتنی ریلیکسیشن آئی ہے. وہ جو ان کا ایک بالکل ایک اسٹیٹک قسم کا موقف ہے شروع سے کہ یہ سارا جو یہاں سے توقع کی جاتی ہے کہ آپ جو کچھ مرضی سیاست میں کریں لیکن بڑے گھر کی طرف آپ کوئی انگلی نہ اٹھائیں، انہیں برا بلا نہ کریں، اشارہ نہ اعظم کریں. سواتی صاحب کا بھی ایک کلپ آیا ہے، اب اس کو چھوڑ دینا ابھی، وہ تو لوکل باتیں کر لیں، پہلے اس موضوع کو سمیٹ لینا، پھر اس میں بھی آ جاتے ہیں لوکلی کیا کوششیں ہو رہی ہیں. وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے نا، اس سے ریلیٹڈ ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیں وہ ان کا موقف سن کے ان کے پاس گئے، وہ موقف کہیں پہ اپیئر نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. اور اس موقف میں عمران خان نے کیا کہا پبلکلی نہیں بتایا گیا، لیکن جو کچھ عمران خان صاحب کی مثال کیوں دے رہا ہوں، اعظم سواتی صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے مجھے اجازت دی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا آغاز کریں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں وہ تو آغاز ابھی پی ٹی آئی تو کب سے کوشش کر رہی ہے، ہم اپنے پروگرام میں بھی یہ بار بار بات کر چکے ہیں کہ کوئی بات چیت کا آغاز ہو، اس طرف سے کوئی فلیکسیبلٹی نہیں آتی. اور اس کی پرائمری ریزن جو یہاں پہ بھی ابھی بتائی گئی ہے، آپ جو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے سے عمران خان کی پالیسیوں سے ڈفر کرتے ہیں اینکر پرسنز، یا جن کو ہم سمجھتے ہیں حکومت وقت کے یا وقت کے نظام کے قریب ہیں ٹی وی چینلز پہ. اب ان کی طرف سے یہ اشارے آئے ہیں اس ملاقات کے بعد کہ ابھی دیکھا جائے گا کہ کیا ان کے رویے میں کتنی تبدیلی آتی ہے، کیا ان کا سوشل میڈیا کتنا بولتا ہے کتنا نہیں بولتا ہے، وہ کتنا برا بلا کہتے ہیں آرمی چیف کو یا بڑے گھر کو، یا کس طریقے فوج کو جو تنقید کا نشانہ بنانا ہے. کیا نام ہے گل، کیا باتیں کرتے ہیں یار پتہ نہیں اچھی بڑی بات میں آپ پتہ نہیں شہباز گل لے آتے ہیں یار. اب صرف عمران ریاض ہے، شہباز گل ہے، تحریک انصاف عمران خان ہے، ہم نے اسی کی بات کرنی ہے، اسی کی رہائی کے لیے ڈیلیگیشن آیا تھا. یہ باقی ساری چیزیں جو کرتے رہتے ہیں ان کو کرنے دیں یار. وہ اپنی لگے ہوئے ہیں کوششیں کرنے، کس کی کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی. کامیابی تو اسی وقت ہونی ہے نا مہتا صاحب جب عمران خان نے کچھ ٹلٹ شو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ عمران خان نے تو سب کو ٹاسک دے دیا ہوگا کہ جناب مہتا صاحب آپ بھی کوشش کر لیں، گیلانی صاحب آپ بھی کر لیں، شاہد صاحب آپ بھی کر لیں، سارے لگے رہو یار، جس کی بات بن گئی تو اس کی طرف ہم بات کر لیں گے کیا بات ہوتی ہے. اور اعظم سواتی آپ کو پتہ ہے آج سے نہیں کافی عرصے سے، یہ تو ابھی ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے نا، کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں. ابھی جو پی ٹی آئی کے اندر سمیٹر نہیں ابھی کھلنا ہے اس نے، پی ٹی آئی کے اندر جو بہت سارے لوگ ہیں جو ان کی قیادت ہے، جو ٹاپ ٹیئر کی ہے یا سیکنڈ ٹیئر کی ہے، نام لے لیتے ہیں علی مین گنڈا پور، شبلی فراز، شیر افضل مروت، خود بشرا بی بی، چونکہ وہ پی ٹی آئی سے تو لنک نہیں ہے لیکن وائف ہیں، وہ بیوی ہیں عمران خان کی، اور ان کے کہنے پہ وہ چلتے ہیں، تو ابو دا پی ٹی آئی ہیں وہ بھی شبلی فراز. آپ نے پچھلی طرف وہ ان کا سنا ہے کیا نام ہے بخاری صاحب کا؟ کون سے بخاری صاحب؟ نہیں بخاری صاحب بخاری صاحب تو شہزادے بادشاہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. انہوں نے جو باتیں کی ہیں، ارے تو غلط باتیں تو نہیں کی نا، وہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے بھی کئی دفعہ کی ہیں اپنے انداز میں، کہ ایک تو انہوں نے کہا جی کہ وہ پہچان نہیں ہے. ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو کچھ آج بھگت رہے ہیں اس میں مور دین 90% ان کی جو شریک حیات ہے موجودہ بشرا بی بی کا کردار ہے سارا. تحفے تحائف کے معاملات، قادر ٹرسٹ کی زمین، یہ سارے معاملات، وہ 200 کنال زمین کس کو گئی، فرا گوگی کو گئی، ہیرے جواہرات، جو بھی الزام ہے وہ جائز ہیں ناجائز ہیں، یہ تو کورٹ میں انہوں نے کہہ دیا، کئیوں میں اکٹ ہو گئے. ایون کہ نکاح، سارے کیسز جو عمران خان کے ہیں وہ بشرا بی بی سے ریلیٹڈ ہیں. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے بائی دا وے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب وہ مردم شناس بھی نہیں ہے اور عورت شناس بھی نہیں ہے. ایک طریقے سے انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جناب کچھ خیال کرو خان صاحب. اب خان صاحب اگر ایک ویسے ہی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اوپر سے بیوی جیل میں ہے، سوار ہے، تو مشکل ہے ان کے لیے اس وقت کوئی فیصلہ کرنا جب تک کہ ان کو کوئی آزادانہ ماحول نہیں ملتا. لیکن یہ جو ساری بات چیت ہے عمران خان کی، یہ منسلک ہے اس چیز سے کہ آپ کتنا سافٹ رویہ شو کرتے ہیں ٹورڈز ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور کتنا کم برا بلا کہتے ہیں، یا بالکل نہیں کہتے، بلکہ خراج تحسین پیش کریں نا، خراج تحسین پیش کرتے ہیں آپ چیف صاحب کو. ٹھہر جائے نا جی، یہ ضروری ہے. یہ دیکھیں یہ شروع سے مطالبہ تھا جب باجوہ قمر جاوید باجوہ
فارمر آرمی چیف، ان کے متعلق باتیں شروع ہوئیں. اس وقت بھی کہا تھا کہ یار ان پہ ہاتھ ہولا رکھو، آگے کوئی بات کرتے ہیں. وہ آرمی بیشنگ اور یہ جو اشارہ آرمی کی طرف سے بار بار دیا جاتا رہا کہ جناب ہماری طرف ہاتھ ہولا رکھیں، ہمارے جو معاملات ہیں اس پہ آپ معذرت کریں، رفع دفع کریں، معافی تلافی کریں، ہم بھی کریں، آپ بھی کریں، ڈائریکٹلی آگے چلیں. ٹھیک ہے. یہ اشارے تو آ چکے ہوئے ہیں. اب خان صاحب کو بیچ میں، جس طرح ہم نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا کہ خراب کرنے والے بھی بہت ہیں، وہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جو ملاقاتیں کرتے ہیں لوگ، وہ بھی بڑے آپ کو پتہ اجازت کے ساتھ جاتے ہیں، کس کو کس وقت بھیجنا ہے، کیا کہلوانا ہے، ادھر سے اشارے ملتے ہیں تو وہ جاتے ہیں. اور وہاں پہ کیا بات ہے، ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہر چیز، کیا امریکن جو ڈیلیگیشن ہے اس کی بھی ہر چیز ریکارڈ ہوئی ہوگی، وہ پہلے وہ بڑے گھر میں پہنچی ہوگی کہ جناب یہ بات ہوئی ہے، اب آگے اس طرح کس طرح کرنا ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ گنجائش پیدا کرنے کی، ابھی تک امید نہیں ہے، لیکن شاید آنے والے دنوں میں اگر خان صاحب کا رویہ، ان کے سوشل میڈیا کا رویہ، ان کے مطالبات کے بقول بڑے گھر کے، کہ ان کی طرف تان و تشنیع کا جو کام ختم کیا جائے، تیر برسانے ذرا کم کر. کام کر دے جائیں اور سیاست کی طرف آ جائیں، تو وہ کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے. اب وہ جو سیاست ہے، اب اس کی طرف میں اجازت دے گا ہوں. جی پلیز. اس سیاست کو اب روکنے کے لیے بھی اسٹریٹجی ہو رہی ہے کہ اگر ان کو ادھر سے ریلیف مل جاتا ہے تو سیاست میں نیکسس کس طرح ہے. ایک تو میں نے پہلے بھی کہا، اور بھی بہت سارے ساتھیوں، سینئر ساتھیوں نے بھی اب اس بات کی بات کی ہے کہ پیپلز پارٹی اس ٹائم قدرے ہیلپ لیس لگ رہی ہے. اور بہت ساری باتیں آصف زرداری صاحب کے متعلق ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہر پروگرام میں ہم کہتے ہیں صحت دے، اور وہ ڈاکٹر عاصم حسین جو ان کے قریبی عزیز بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ریکور کر رہے ہیں بڑی تیزی سے، شاید گھر شفٹ ہو جائیں. ایک افواہ یہ چلی کہ شاید وہ نہری جو آپ نے اشارہ کیا، پیپلز پارٹی کا دوہرا معیار نئی نہروں کے حوالے سے، کہ وہ اس پہ کھل کے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو گڑھی خدا بخش میں 4 اپریل کو جو تقریر کرنی تھی عید کے بعد، تو اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک افواہ یہ چلی. لیکن ایکچولی وہ واقعی آپ کو پتہ ہے بیمار ہے اور ریکور ہو رہے ہیں، اللہ کرے ریکور ہو رہے ہیں. اور دوسرا، اس پہ پیپلز پارٹی جو تحریکیں اب شروع کر رہی ہیں، وہ ایک ریزنٹمنٹ الگ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوئی. پیپلز پارٹی ابھی تک جو کچھ بھی بنوانا چاہ رہی ہے نا، ایک طریقے سے ابھی تک اسٹیبلشمنٹ سے نہیں صحیح طرح سے منوا پا رہی ہے، نہ حکومت سے منوا پا رہی ہے. ایون ابھی بھی بجٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں، بلاول بھٹو نے کہا جی کہ ہماری اسکیم ہو، ہمارے بات کی جائے. دوسرا نیکسس یہ ہو رہا ہے، یہ نیکسس وہ ہے جس کی طرف پی ٹی آئی اور عمران خان نے ہمیشہ الج کیا جی لنڈن پلان، کہ جس میں وہ الج کرتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب اور ساتھ میں نواز شریف، اور یہ سارا ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے اور یہ لمبا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اقتدار میں بھی رہنے کا. اچھا ایک بات مجھے کہنے دیں یہاں پہ، اقتدار میں بھی رہنے کا اور پی ٹی آئی کو سائڈ پہ بھی کرنے کا. بولیں. میاں نواز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں. ہاں جی. اس کے بعد سنا ہے کہ پرائم منسٹر نے بھی لندن جانا ہے. ہاں جی، آگے پیچھے جانا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ لندن جا کے کیا بات کرتے ہیں؟ پاکستان میں ان کی میٹنگز بھگ ہوتی ہیں؟ شاید یہی ہو جائے گا، بگنگ تو نہیں ہوتی. کھول ڈل کے وہ بات چیت کر لیں گے نا، آپس میں مشورہ کریں گے یار ان پاجی کی. اچھا محسن نقوی صاحب کی کیا بات؟ محسن نقوی صاحب کی ناراضگی دیکھیں پہلے ہی چل رہی تھی. کیوں؟ پنجاب حکومت مریم نواز، چونکہ ایک ان کی نواز شریف کی وہ جس طرح بیٹی ہے نا، ان کا ایک اور طریقہ ہے، وہ بالکل نواز شریف کی طرح ایکٹ کرتی ہیں کہ پاور کو وہ ہولڈ کرنا چاہتی ہیں. نواز شریف بھی یہی چاہتے ہیں. شہباز شریف کی طرح نہیں ہے. نقوی سے ان کی ناراضگی بھائی وہ پنجاب میں کچھ چیزیں بتائیں نا اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن مریم نواز جس طرح پہلے بھی ہم نے مثال دی آئی جی کے حوالے سے. ٹھہر حمزہ شہباز سے ان کے کیا معاملات؟ ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں ان کی ملاقاتیں. کس کی ہوتی رہی؟ تو ان کا خیال ہے کہ شاید ادھر کوئی نیکسس محسن نقوی کی. مریم نواز کے کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ ہنچ یہ تھا کہ شاید ادھر کوئی نیکسس بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ادھر سے ہمارے اوپر بھی ایک چڑھائی ویسے ہی رہتی ہے بڑے گھر کی. مجھے یہ بتائیں کہ محسن نقوی صاحب کی نظر کہاں پہ ہے؟ اور پھر وہ چلے گئے جناب شہباز شریف صاحب سے عید ملے. شہباز شریف صاحب سے عید ملنے کے بعد وہ اگلے دن نواز شریف اور مریم نواز سے ملے، اور وہ ملاقات بڑی کوئی کمفرٹیبل ملاقات نظر نہیں آ رہی تھی. اس میں کچھ میرا خیال ہے کچھ اشارے یہ دیے جا رہے تھے کہ شاید ہم نے آگے مل کے چلنا ہے تو بہتر ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی بات سنیں اور مانیں. چونکہ محسن نقوی کی بات میرے اندازے کے مطابق پنجاب میں کئی جگہوں پہ نہیں مانی جا رہی، اس طرح کئی جگہوں میں مریم نواز کی بات نہیں مانی جا رہی. تو ایک ٹیم ورک بلڈ کرنے کے لیے یہ ایک کوشش کی گئی کہ شاید ہم ہی ہیں. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ آصف زرداری جب بیمار ہوئے تو آپ کو پتہ ہے انڈین میڈیا میں بہت ساری افواہیں چلیں، خدا نہ خواستہ کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی صحت دے. یہاں پہ ایک افواہ چل رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب آصف زرداری کی سیٹ پہ نظر جمائے بیٹھے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو وہ سیٹ جو ہے اس کو میں سیکیور کروں، اور اس کے لیے وہ لابنگ اور وہ سارا کچھ، اور اس میں وہ نیکسس جو بنے گا اس میں نون لیگ سے پھر زیادہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی تو ناراض ہوگی نا. تو نیکسس بنے گا آپ کا نون لیگ سے. اگر بلاول کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے
وہ تو دیکھیں وہ تو آنے پرائم منسٹر بلاول کو محسن نقوی صاحب نے نہیں بنانا. محسن نقوی صاحب خود کچھ بننے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور کسی کو بنانے کے لیے کوشش نہیں کرتے. ٹھیک ہے. وہ وزیر اعلیٰ بھی خود بننے کے لیے کوشش کر رہے تھے, وزیر داخلہ بھی خود بننے کے لیے کوشش کر رہے تھے, پی سی بی کے چیئرمین خود بننے کے لیے کوشش کر رہے تھے. اگلی چاہے وزیر اعظم ہے یا وزیر صدر کی سیٹ ہے, وہ خود ان کی نظر ہے. پہلے بھی ہم نے ایک دن گزارش کی تھی کہ چیف آف آرمی اسٹاف تو وہ بن نہیں سکتے, وہ ان کی مجبوری ہے. باقی وہ ہر کوشش کریں گے اپنے لیے. ماشاء اللہ اتنے زبردست قسم کی شخصیت ہیں. اور یہ جو آپ نے ان کی بات کی کہ کچھ دوستوں کے کالم, یہ دوست ان کے دستے راز سمجھے جاتے ہیں, اور یہ ان کی امیج بلڈنگ میں بڑا رول ہے ان کا. اور باقی ان کے اور بھی جو بھی معاملات ہیں وہ تو وہ بہتر سمجھتے ہیں. آپ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. مجھے یہ بتائیں صحافیوں کی تو دوستیاں آپ ویسے کیسے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے کالم لکھا ہے تو ہو سکتا ہے اسی نے لکھا ہو. بھائی دبے یہ چھوڑے, اس بات کو آپ آگے نہ چھیڑیں. تو آپ صحافیوں کے اوپر آپ نے تیر برسانے شروع کر دی. صحافی تو خود کلیم کرتے ہیں نا, محسن نقوی صحافی سٹی وہ. میں محسن نقوی کی بات نہیں کر رہا, میں باقی صحافیوں کی بات کر رہا ہوں. نہیں باقیوں کا تو انفارمیشن دیکھیں نا, میری بات سنیں. مجھے کالم پسند ہے. آپ کو کالم آپ کو پتہ ہے کالم آج کل کالم بلکہ بڑے عرصے سے امیج بلڈنگ کے لیے بھی آتے ہیں بھائی, لیکن انفارمیشن کے لیے بھی آتے ہیں, وہ اوپینین ٹلٹنگ کے لیے بھی آتے ہیں. انفارمیشن تو جو آپ اگر ایک کہہ لیں کہ ایک استعارہ کی شکل میں آپ کالم لکھیں گے تو اس میں کیا آپ کو انفارمیشن ملے گی, وہ ایک خاص اینگل ہی ہوتا ہے. ہاں تو وہ خاص اینگل ہی ہوتا ہے نا. نواز شریف کی طرف نواز شریف سیاست میں ایکٹیو ہونے والے ہیں, یہ نہیں کہتے ہیں ہونے والے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال وہ ہوں گے. وہ دکھانے کے لیے بھی ہیں, میرے خیال میں وہ ریٹائر ہو چکے ہوئے ہیں. وہ جو بھی راستہ کلیئر کریں گے وہ مریم نواز شریف کے لیے کریں گے. اور آگے کی بھی یہی کوشش ہوگی کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز پہ بلاک لگایا جائے, اور مریم نواز کو اپنا آگے پولیٹیکل ہیڈ جو کہ وہ ڈکلیئر کر چکے ہیں دلی طور پہ, ان کو وہ آگے کریں وزیر اعظم. اور مریم کی کوشش ہوگی میرے ذاتی خیال میں, اور جو ابھی تک کے صورتحال نظر آ رہی ہے کہ ان کا بیٹا جنید جو ہے وہ آگے ان کا پولیٹیکل ہیئر بنے. لیکن ابھی تو خیر یہ بہت بلاول کے مقابلے میں جنید صفدر. ہاں, اور اس طرح کی آپ کو پتہ ہے افواہیں پہلے بھی چلتی رہی ہیں, لیکن ان کی کوشش یہی ہوگی کہ کیونکہ دیکھیں ان کے جو بھائی ہیں حسن نواز اور حسین نواز, وہ تو سیاست میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, پولیٹیکل ہیئر جو نواز شریف کی پولیٹیکل ہیئر تو اس وقت تک مریم نواز ہی ہیں. لیکن ایک بات شہباز شریف کو آشیرواد حاصل ہے میاں صاحب کی وقتی طور پہ, لیکن جب بھی انہیں صحیح موقع ملے گا. ابھی بھی دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں آخری بات کر لوں کہ شہباز شریف کس طرح اینڈ پہ آ کے وزیر اعظم بن گئے, اگر سادہ اکثریت دی جاتی پی ایم ایل این کو تو میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں کہ شہباز شریف وزیر اعظم نواز شریف نہیں بناتے, وہ خود بنتے یا مریم نواز کو بناتے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں پنجاب کا رہنے والا ہوں. پنجاب میں مریم نواز بڑے زبردست کام کر رہی ہیں, شہروں کی صفائی سے لے کے ناجائز تجاوزات تک. مجھے پنجاب میں پہلی دفعہ کوئی حکومت کام کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اس پہ دیکھیں, لیکن یہ تو ایسا ایشو ہے جس پہ لوگ ناراض بھی ہیں بھائی, ناراض ہوتے رہے نا. دیکھیں میری بات سنیں, ناجائز تجاوزات کے خلاف کام کریں گے تو لوگ ناراض بھی ہوں گے, ہوتے رہے ناراض. ظاہر ہے, کیوں ان کی ناراضگی بھاڑ میں جائیں. وہ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ شہر میں چلنے والی گاڑیاں اور شہری جو عام آدمی ہے اس کے لیے آپ اپنے شہر کو کیوں خوبصورت نہیں کرنا چاہیے. اور ناجائز تجاوزات کا ویسے بھی خاتمہ ہونا چاہیے, اور صفائی بھی بہتر ہوئی ہے. لیکن دوسرے چھوٹے شہروں میں ہمیشہ کہتا ہوں نہیں ہوئی ہے. آپ مانا کریں بڑے شہروں کی بات اور یار, میں پنجاب کے کونے پہ رہتا ہوں, چھوٹا سا شہر ہے, قصبہ ہے. ہاں, آپ اونچائی کی طرف رہتے ہیں نا, نیچے کی طرف آتی ہے. اچھا کام کر رہی ہیں. ہمیں کوئی ویسے کبھی کوئی بتایا بھی, بریف بھی کرے اس حوالے سے, ہم کوشش کریں گے. ایک انہوں نے اور جو کام کیا ہے بھائی صاحب, یہ پنجاب میں ہی ہوا ہے, جو کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ, ایک پیرلل پولیسنگ سسٹم پنجاب میں ڈیوائڈ کر کے لایا گیا, جس کا آپ یاد ہوگا ہم نے بڑے جو زبردست آفیسر ہیں سہیل ظفر چٹھا کا نام لیا تھا کہ ان کو وہ سی آئی اے نہیں ہے آج کل. نہیں میں سینئر آفیسر کی بات کر رہا ہوں جن کو آئی جی انہوں نے بنایا, سی آئی اے کا ایڈیشنل آئی جی, اور اس کے بعد وہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں کنورٹ ہو گیا. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ 18 سے زائد ہینیس کرائم, جس میں اب مرڈر, جس میں قبضہ مافیا, اور جس میں اس طرح کے اور ہینیس قسم کا کرائم ہوگا, وہ سارا ان کے پاس جا رہا ہے. ان کے علیحدہ تھانے بن رہے ہیں, ان کے علیحدہ آفیسرز ہوں گے, اور وہ چاہیں گے تو علیحدہ کسی تھانے سے ہٹ کے بھی سی ٹی ٹی کی طرح وہ اپنا پرچہ بھی درج کر سکتے ہیں. اس پہ ہم نے چڑھا صاحب سے ویسے کسی نے بات بھی کرنی ہے. آپ محی الدین صاحب کی بات کر رہے ہیں, میں نے ان کو بہت ساری باتیں سنی ہیں, دیکھی ہیں, اللہ کرے وہ ایسا ہی کر رہے ہوں. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں میڈیا گیمکس کے حوالے سے, ہم اگر واضح طور پہ جو نظر آ رہا ہے اس میں تو ایکشن لیتے نظر آتے ہیں, اچھی بات ہے, اور اللہ کرے پریکٹیکلی بھی ایسا ہی ہو, اور اللہ کرے سارے ایسا ہی ہو جائیں.
ایسے ہو جائیں تو کیا بات ہے. ہر ضلع میں ہو جائیں. اچھا ایک بات اور مریم نواز صاحب ویسے کسی کو انصاف بھی دیتی ہیں یا صرف یہ بات صرف گورنر سکھانے کے چکر میں؟ مجھے نہیں پتا. اچھا یہ آپ کو پتہ کروا کے بتائیں نا. مجھے نہیں پتا. نہیں پتہ کروا کے بتائیں نا. ٹھیک ہے نا, اگلی بات کریں نا. حکمران کا سب سے کام بڑا انصاف دینا ہوتا ہے. IMF کے اوپر بات کرنے دیں, ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. ان کی ٹیم ایک گورننس اور اینٹی کرپشن اسسمنٹ رپورٹ کے لیے اسلام آباد میں موجود ہے بھائی جان. انہوں نے یہاں پہ اپنی ڈرافٹ رپورٹ جو ہے وہ فائنل کرنی ہے اور جولائی میں یہ رپورٹ پبلک کرنی ہے. پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے, پاکستان میں اینٹی کرپشن کے حوالے سے آج ان کی میٹنگ FBR کے لوگوں سے ہوئی ہے. FBR میں جو انٹیگریٹی مینجمنٹ سیل ہے اس کی کارکردگی کے اوپر انہوں نے کافی ساری باتیں کی ہیں. مینجمنٹ سیل جی, اچھا اس کے اوپر انہوں نے باتیں کی ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ FBR کے اندر جو الائٹلی کرپشن ہے اس کو دور کرنے کے حوالے سے بھی اس رپورٹ کے اندر ان کی ریکمنڈیشن شامل ہوں گی. اسی سلسلے میں ایسٹ ڈکلیریشن ایک اسکیم جو ہے وہ لائی جا رہی ہے. حکومت پاکستان کو سول سروسز ایکٹ کے اندر کچھ چینجز کرنی پڑیں گی. اگلے چند ہفتوں کے دوران آپ وہ چینجز دیکھیں گے اور ان لوگوں کو اپنے ایسٹس جو ہیں وہ ڈکلیئر کرنے پڑیں گے اور ان کے بارے میں IMF کی بھی نظر ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بہتر کرنے کی کوشش جو ہے ٹرانسپیرنٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں, بہتر ہوتی ہیں کہ نہیں. میرا خیال ہے یہ الگ بحث ہے اور سوال. بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. یہ ایسے ہی ہے جو ہم نے ایک پروگرام ابھی ریسنٹلی کیا ریگولیٹرز کے حوالے سے جی, کہ وہ دکھانے میں سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ایکچولی کچھ نہیں ہو رہا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کاغذوں کا پیٹ بھرنا ہے, آن لائن آپ نے ٹرانسپیرنسی شو کرنی ہے یا پریکٹیکلی کچھ کرنا ہے, یہ وقت کے ساتھ آپ انسٹیٹیوشنز کا جو میکینزم ہے اس کو بہتر کریں. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ڈیفینیٹلی پھر امپروو بھی ہوتی ہیں, لیکن نیت جب تک آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی تب تک چیزیں قطعاً امپروو نہیں ہوں گی. اور یہ جو محی الدین صاحب کی میں جو SP ہیں کہ پتہ نہیں میرے کہ SSP ہوں گے, ظاہر ہے DPO رینک SSP رینک ہے میرا خیال. جی, تو وہ جو ہے اگر وہ اچھا کام کر رہے ہیں, میری تو زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی, I salute him. اگر اس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں, جس طریقے سے وہ انصاف دے رہے ہیں, اور میں ان کو بھی اگر وہ یہ سنیں ہمارا کلپ کہاں, ان کے اپنے کلپ وائرل ہوتے ہیں. سب سے بڑا کام ہر منصب پہ میں یہ سمجھتا ہوں انصاف دینا ہی ہوتا ہے. بالکل, کسی بھی, وہ چاہے مالی آتی ہے, چاہے وہ ریگولیٹر کا ہے, چاہے وہ پولیس کا ہے, عدالت کا ہے, حکومت کا ہے. صافی کا بھی کام یہ ہے کہ وہ انصاف کی بنیاد پہ اپنے قلم کو استعمال کرے اور انصاف کی بنیاد پہ بولے اور انصاف کے لیے بولے. بالکل, میرا خیال ہے کہ ہم نے بڑی کمپریہنسو جو ہے وہ گفتگو کر لی ہے. تو یہ جناب اگر بہت لمبا نہ ہو جائے پروگرام تو میں آپ اجازت دیں تو میں اجازت لینا چاہتا ہوں. میری دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے پروگرام کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, چینل کو, اس کی شیئرنگ کرنی ہے اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں. کسی نے ایک لاسٹ پروگرام میں نے کہا تھا کہ کمنٹس میں سارے نہیں پڑھتا, مائی اپالوجی, ایسی بات نہیں ہے, لیکن میں ان کمنٹس کو پڑھ کے دل پہ نہیں لیتا. نہیں, آپ نے اپنا موقع بدل لیا نا. دیکھیں آپ کا پروگرام ہے, آپ کو پڑھنے چاہیے اور کچھ اچھی اچھی چیزیں بھی ان میں بتاتے ہیں لوگ, ان کو سننا چاہیے. ابھی 2 پروگرام ہم نے, ایک تو ہمارے ایک بھائی بہت پرانے ہیں, انہوں نے بات کی تھی کہ یار یہ جو ادویات کی قیمت پہ یہ پروگرام ہم نے لازمی کرنا ہے. ایک کرنا ہے, اور ایک پروگرام ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم یہ جو لوگوں کے سوالات آتے ہیں کم از کم فورٹ نائٹلی اس پہ چند سوال سلیکٹ کر کے اس کے جوابات دینے شروع کریں. مہتاب صاحب تھوڑا سا ہمیں بڑا ضروری, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے گزارش کی تھی, سونے کی قیمتوں پہ کچھ تھوڑا سا ہمیں یہ بڑا ضروری پروگرام کرنا ہے. ٹھیک ہے سر. اور اس حوالے سے, اور ایک ہمیں کرپٹو کونسل پہ بھی کرنا ہے جو بنی ہے, اور کرپٹو کرنسی آ جائے گی آگے, مزید آگے کی گیمیں چل رہی ہیں اور نیچے گیمیں سیٹ نہیں ہو رہی ہیں. بالکل, اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل پروگرام آج ایک اور بھی انہوں نے ایڈوائزر کوئی لگائے ہیں, اسٹریٹجک پتہ نہیں کیا کچھ. بالکل بالکل, آج ہی ان کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کریے, اس کی شیئرنگ کریے اور کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اور عمران خان کے لیے بھی کوئی مشورہ دے دیں آپ بھی. اللہ حافظ.